کھیتی باڑی شروع کر دی کیونکہ یہاں کی مٹی بہت زرخیز تھی۔ سومیری بادشاہ نے مصر کے شمالی علاقے پر نرمر نامی شخص کو حاکم بنا دیا۔ کچھ ہی عرصے میں اس نے پورے مصر پر قبضہ کر لیا اور مصر کا بادشاہ بن گیا۔ مورخین کا ماننا ہے کہ نرمر اور دیگر فرعون مصر قبطی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ قبطی حام بن نوح کی اولادیں تھیں اور زمانہ قدیم سے ہی مصر ان کا مسکن تھا۔ نرمر مصر کا سب سے پہلا فرعون تھا۔ نرمر فرعون کے خاندان میں 11 بادشاہوں نے مصر پر حکومت کی اور مصر کو مزید طاقتور بنا دیا۔ فرعون مصر کا کردار باقی دنیا کے بادشاہوں سے کافی ہٹ کر تھا کیونکہ انہوں نے خود کو مقدس ہستیاں بنا کر عوام کے سامنے پیش کیا تھا۔ لوگ ان کو ہورس دیوتا کی اولاد سمجھتے تھے۔ ان کے جسم میں ہورس دیوتاؤں کا خون تھا، اس لیے صرف ان کے خاندان کے لوگ ہی مصر کے تخت پر بیٹھ سکتے تھے۔ ان فرعون کو مصری لوگ خدا کے برابر سمجھتے تھے اور ان کے آگے سجدہ کیا کرتے۔ 1200 قبل مسیح تک مصر پر 18 شاہی خاندان نے حکومت کی، جس میں بے شمار فرعون نے مصر پر ظلم و ستم کیے اور وہ تمام خدائی کے دعوے دار تھے۔ جب 19ویں شاہی خاندان کے فرعون سیٹی اول کی موت ہوئی تو مصر اس ظالم ترین فرعون کے ہاتھوں میں آ گیا، جس کا ذکر توریت، انجیل اور قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں آیا ہے، یعنی رمسس ثانی، جو شاہی خاندان کا خون نہ ہونے کے باوجود مصر کا فرعون بن بیٹھا تھا۔ مصری مورخین کے مطابق رمسس کا اصل نام ولید بن ریان تھا، جبکہ بعض نے مصب بن ریان لکھا ہے۔ یہ شخص سوڈان یا خراسان کا رہنے والا تھا۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ خراسان میں شدید قحط پڑا، لہٰذا وہ قحط شالی سے پریشان ہو کر وہاں سے ہجرت کر گیا اور مصر آن پہنچا۔ جب وہ مصر پہنچا تو اس کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا، وہ بہت بھوکا تھا۔ وہ حامان نامی شخص کے پاس پہنچا جو نان بیچتا تھا اور عالم دین بھی تھا۔ اس نے مذہبی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک زمانے میں ایک آدمی خراسان سے مصر آئے گا جس میں بہت سی خصوصیات ہوں گی۔ حامان نے جب ولید سے گفتگو کی تو سمجھ گیا کہ یہ وہی شخص ہے۔ حامان نے ولید